محبت میں کہی جائے، محبتاً عادتاً نہ کہی جائے، رسماً نہ کہی جائے، لفظاً نہ کہی جائے، کیفیتاً کہی جائے، رب قبول کرتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس بھی ایک ضابطہ ہے، وہ بھی قرآن سے، اب جوڑ کے وہ بھی بات کر دوں مکمل ہو جائے۔ یہ تو ضابطہ ہوا کہ کوئی بے ساختہ، بے اختیار، غیر ارادی طور پر محبت میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو درست نہ ہو، بات درست نہ ہو، مگر کہیں محبت میں جائے رب قبول کرتا ہے۔ اتنی بات آپ نے سمجھ لی۔ اب اس کے برعکس ضابطہ ہے، وہ بھی قرآن سے۔ کوئی بات کرے، بات درست ہو، بات درست ہو، حقیقت کے مطابق ہو، امر واقعہ ہو، قول درست ہو، نیت درست نہ ہو، نیت درست نہ ہو، اللہ اس کو رد کرتا ہے۔ اور صرف سنیے، صرف قول کو رد نہیں کرتا، قائل کو، قول کرنے والے کو مردود کرتا ہے۔ جب حکم دیا سجدے کا آدم کے لیے، آدم کے لیے، ایک نے نہیں کیا، پوچھا کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے کہا تھا، اس نے کہا کیسے کروں، کیسے کروں اسے سجدہ؟ میں سجدہ اسے کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے تو نے۔ کیا یہ بات غلط تھی؟ شیطان جن ہے، آگ سے نہیں بنا، بات درست تھی۔ اگلی دوسری، اس نے بھی دو ہی باتیں کہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ زنان مصر سے بھی دو ہی قول کروائے، اس سے بھی دو ہی قول کروائے۔ اس نے پہلی بات کہی خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، بات درست تھی۔ خلقتہ من طین، اسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کیا غلط تھا؟ درست تھا۔ دونوں باتیں درست تھیں، اللہ نے سنی۔ وہ رب جس سے بڑھ کر تحمل والا کوئی نہیں، وہ رب جس سے زیادہ برداشت والا کوئی نہیں، وہ رب جو آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کا حکم دیتا ہے، جو رب دلیل سے بات کرنے کا عادی ہے۔ اپنی توحید پر قرآن میں درجنوں نہیں سینکڑوں دلائل قائم کیے، کائناتی حقائق بیان کیے، اور وہ خود فرماتا ہے جو کامل لوگ ہیں ایمان میں اعلیٰ درجے والے، وہ اللہ کی آیتوں پر بھی اندھے ہو کر اوندھے منہ نہیں گر پڑتے، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ جب حقائق کے مطابق پاتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ، پورے ایقان کے ساتھ پھر سر جھکاتے ہیں۔ وہ رب جو دلائل کے انبار لگاتا ہے، وہ رب جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اس نے ایک دلیل دی، اس نے کہا مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ رب نے نہ اس کی بات کا دلیل سے رد کیا، نہ کوئی جواب دیا، بس اس نے کہا مجھے آگ سے مٹی سے بنایا۔ رب نے دلیل سنی اور فرمایا فاخرج فإنک رجیم، بغیرت دفع ہو جاؤ، مردود ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی بتائے کیا غلط کہا تھا، کیا غلط کہا تھا؟ تم صرف لفظوں کے گورکھ دھندے میں الجھے ہو، اور جو کچھ مرقوم ہے اس میں الجھے ہو، اور جو کچھ پیچھے مخفی ہے اس کو تکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تمہارا سارا دین دھرم، تمہارا سارا واسطہ مستور توئے کے ساتھ، مستور کے ساتھ ہے، اور جو اندر مستور تے کے ساتھ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ وہ رب نیتوں کو جانتا ہے، وہ نیتیں تمہاری نظروں سے مستور ہیں، تے والی۔ تم صرف سطروں میں الجھے ہوئے ہو، جو بین السطور، جو ان کے اندر پنہا ہے، کبھی جھانک کر دیکھو حقیقت حال کی خبر ہوگی۔ وہ کسی نے کہا جانتا ہوں میں تم کو، ذوق شاعری بھی ہے، شخصیت سجانے میں ایک یہ ماہری بھی ہے، صرف حرف چنتے ہو، صرف لفظ بنتے ہو، ان کے درمیان کیا ہے تم نہ جان پاؤ، ان کے اندر کی بات ڈھونڈو۔ علم سارا کتابوں میں نہیں ہے، علم سارا تحریروں میں نہیں ہے، سارا علم لفظوں میں،
تیرے مدرسوں میں نہیں ہے، اس سے باہر حقیقت کے جہاں آباد۔ بس میں ایک بات کر کے اب ختم کرتا ہوں، وہ جو عنوانات تھے وہ تو پتہ نہیں کدھر گئے، محبت نے انگلی پکڑ کے پتہ نہیں کن بھول بھلائیوں میں گھما دیا ہے، کہاں لیے پھرے۔ یہ محبت ایسی ہی ہوتی، محبت کی بات جو کی۔ تو میں نے یہ بات کہی کہ سب کچھ کتاب اور لفظوں میں نہیں ہوتا۔ حضرت ملا کو لفظوں سے فرصت ہی نہیں ہے، اس کے سارے فتوے لفظوں سے اٹھتے ہیں، لفظوں میں گم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن گواہ ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا تعلق منہاج القرآن سے ہے، ہماری ہر بات کی دلیل اول قرآن ہے، بنیاد قرآن ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ کتاب، اور کتاب بھی وہ نہیں جو میں نے آپ نے لکھی، جو 4 دن زندگی کے تقاضوں کے ساتھ قدم ملا کر چل نہ سکے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے، جس کو ریوائز کرنے کی ضرورت پیش آئے، وہ نہیں۔ کتاب، اور کتاب بھی وہ جو اس نے اتاری تھی۔ اس سے زیادہ اتھینٹک تو کوئی نہیں ہو سکتی نا شے، اس سے زیادہ کامل کوئی نہیں ہو سکتی، مگر قرآن گواہ ہے۔ کتاب موسیٰ کے پاس تھی، علم سیکھنے خضر کے پاس گئے۔ کتاب موسیٰ کے پاس، شریعت موسیٰ کے پاس، اولو العزم رسالت موسیٰ کے پاس۔ خضر کے لیے 100% اتفاق رائے نہیں ہے کہ نبی تھے، بعض کے نزدیک نبی، بعض کے نزدیک ولی، غیر نبی، مگر اب یہ تو قرآن بتا رہا ہے نا، اللہ بتا رہا ہے۔ خضر کے پاس گئے، کس لیے گئے؟ کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں گے اس علم میں سے تھوڑا سا مجھے سکھانے کے لیے جو اللہ نے آپ کو بغرض ہدایت عطا کیا ہے۔ موسیٰ کا سوال، اگلی بات سنیں، عجیب مکالمہ ہے۔ اس نے کہا موسیٰ رکھ تو لوں ساتھ، وہ علم تمہیں سکھا تو دوں، پر تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ قرآن ہے، سورہ کہف پڑھو، 15واں پارہ جہاں پہ ختم ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ میرا حفظ نہیں ہے، محرومی ہے، اس لیے میں پڑھنے سے گریز کر رہا ہوں، کہیں کوئی اس میں خامی نہ رہ جائے، نقص نہ ہو، ظلم ہوگا، اس لیے مفہوماً بتا رہا ہوں۔ 15ویں پارے کا آخری رکوع جہاں حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوتی ہے، اس جگہ کا مکالمہ ہے، پھر اسی واقعے کے اندر سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں موسیٰ رکھ تو لوں ساتھ، پر تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہائے علم، علم ہے، علم ہے، برداشت کون؟ موسیٰ، وہ رب کے ساتھ جا کر ہم کلام ہونے والا، فقط عام نبی و رسول بھی نہیں، وہ ہم کلامی کا شرف پانے والا، اولو العزم رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک حضرت موسیٰ۔ اور خضر کہہ رہے ہیں اگر نبی بھی ہیں تو ان کا درجہ کجا موسیٰ کا درجہ۔ کہتے ہیں موسیٰ رکھ لوں، برداشت نہیں کر سکو گے، سنبھال نہیں سکو گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں انشاءاللہ، یہ لفظ ہے قرآن کے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، برداشت کرنے والا، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا زیادہ کہہ رہے ہیں، ان کا جملہ سنیے، اس پر ایک نتیجہ اخذ کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا موسیٰ چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو، وعدہ کرتے ہو، رکھ لیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ علم سیکھنا ہے تو بولنا نہیں ہے۔ جو لفظ اداروں، کتابوں، مدرسوں سے سیکھتے ہو وہ بولے بغیر نہیں آتا، استاد بھی بولے، شاگرد بھی بولے تب ملتا ہے۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاد ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹے سوال کرنے والا مرید اور سوال نہ کرنے والا طالب علم محروم رہتے ہیں۔ طالب علم پوچھے گا نہیں، بولے گا نہیں، سوال نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ اور جو مرید ہے وہ اگر شیخ کے سامنے، اپنے پیر، اپنے مرشد کے سامنے خود بڑھ بڑھ کر کے مجھے یہ دے دو، مجھے یہ چاہیے، وہ بھی محروم رہے گا۔ شیخ کی حیثیت معالج کی ہوتی ہے،
مریض کی یہ حیثیت نہیں وہ کہے کہ مجھے یہ دوائی دو، بھئی یہ دوائی کھانی ہے تو مرو آپے جا کے کیمسٹ سے لے کر کھا لو۔ ڈاکٹر کے پاس جو آئے ہو تو پھر ڈاکٹر نسخہ تجویز کرے گا، پھر خود کو اس کے سپرد کرو۔ تو جو مرید بولے سوال کرے خالی رہتا ہے، اور جو طالب علم چپ رہے وہ خالی رہتا ہے۔ علم آتا ہے بولنے سے، دونوں بولتے ہیں، استاد بھی شاگرد بھی۔ یہ کیسا علم تھا جس کے لیے خضر کہتے ہیں سکھاؤں گا رکھ لیتا ہوں ساتھ، پر شرط یہ ہے چپ رہو، بولنا نہیں ہے۔ اور آگے والے تینوں واقعات گواہ ہے، چپ رہ نہ سکے، ہائے ہائے ہائے، چپ رہ نہ سکے، بس پھر 3 پر معاملہ ختم ہو گیا۔ چپ رہتے تو خدا جانے کہاں تک جاتے، کہاں تک جاتے۔ لوگوں، علم وہی نہیں جو لفظوں میں ہے، اس سے باہر ہے، اور جو باہر ہے جو لفظوں سے آتا ہے، جو کلاس سے آتا ہے، لیکچر سے، کتابوں سے آتا ہے، کچھ ہے، مگر جتنا بھی ہے یقینی اور نافع ہونے کی ضمانت نہیں رکھتا۔ وہ جو دوسرا علم صحبتوں سے آتا ہے، وہ نظروں سے آتا ہے، وہ سینوں سے آتا ہے، وہ سب کچھ ہے اور اس کے یقینی اور نافع ہونے کی ضمانت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر ختم کر رہا ہوں، قول ان کا، وہ فرماتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام سے 2 طرح کا علم سیکھا، 2 طرح کا۔ ایک وہ جو تمہیں بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ ابن آدم پر حجت ہے، یہ مسائل دینیہ کا علم ہے، یہ احکام شریعت کا علم ہے، یہ حلال و حرام، اوامر و نواہی کا علم ہے، یہ تمہیں بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ دوسرا علم بھی حضور سے سیکھا، اور کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ تمہیں بتائیں تم ہماری گردنیں کاٹ دو، گردنیں کاٹ دو۔ لوگوں، دین لفظوں کے گورکھ دھندے کا نام نہیں ہے، دین احوال باطنیہ کے سمر جانے کا نام ہے، دین اندر کی کیفیات کے پاکیزہ ہو جانے کا نام ہے۔ من اور قلب و باطن پاک ہو جائے تو سوچیں پاک ہو جاتی ہیں، افکار پاک ہو جاتے ہیں، خیالات پاک ہو جاتے ہیں۔ جب افکار پاک ہوں تو اعمال اور احوال پاک ہو جاتے ہیں، جب وہ پاک ہو جائیں تو معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت پھیلتی ہے۔ ورنہ لفظوں سے بعض اوقات بہت غلاظت جنم لیتی ہے، بہت غلاظت جنم لیتی ہے۔ اس لیے آؤ اس باطنی روحانی علم کی طرف بھی متوجہ ہوں جس سے اندر ضبط پیدا ہوتا ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے۔ اور آخری جملہ جو کہہ رہا ہوں سن لو، کسی کے پاس کتابوں کا کتنا ڈھیر ہے یہ دیندار ہونے کی ضمانت نہیں ہے، کسی کے پاس سجدوں عبادتوں کا کتنا ڈھیر ہے یہ دینداری کی ضمانت اور علامت نہیں ہے۔ ٹھیک، جو بہت بات کی جا سکتی ہے مگر میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتابوں کی وسعت، کتابوں کے ذخیرے اور عبادتوں کے ڈھیر، اس میں دین کی ضمانت نہیں ہے۔ دین کہاں ہے؟ موٹی نشانی بتاتا ہوں، 2 اجزاء ہیں، جہاں محبت ہو، جہاں حسن اخلاق ہو وہاں دین ہے۔ سادہ بات، بد اخلاقی غلاظت ہے۔ مصطفیٰ تزکیہ کرنے آئے، یزکیکم، جتنا حضور سے تعلق جڑے گا غلاظت ختم ہوگی، طہارت پیدا ہوگی۔ وہ غلاظت اخلاق کی بھی ہے، گفتار کی بھی ہے، کردار کی بھی ہے۔ تو جہاں محبت نہ ہو، کتابیں دیکھ کر مت سمجھنا کہ بڑا دین ہے۔ جہاں محبت اور حسن اخلاق نہ ہو، سجدوں کی کثرت دیکھ کر نہ گمان کر لینا بہت دین ہے۔ جہاں دین ہوگا، کتابیں ہوں نہ ہوں، سجدے ہوں نہ ہوں، محبت ہوگی، اخلاق ہوگا، جہاں یہ ہوں سمجھ لو وہاں دین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ نسبتیں ہماری سلامت بھی رکھے، ان میں اضافہ کرے، اور ان کا فیض دنیا و آخرت میں ہمارا دائمی مقدر بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔
سب احباب نظم و ضبط کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دفعہ کم از کم ہر شخص، زیادہ ہو سکے تو بہتر ہے، کم از کم ایک دفعہ ہر شخص اپنے دل میں زیر لب درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ آج کی اس مجلس کے لیے قرآن مجید کے 5 دور ہوئے، 5 مرتبہ قرآن پاک پڑھا گیا، 20 پارے پڑھے گئے، کلمہ طیبہ 26,000 مرتبہ، سورہ یاسین 95 مرتبہ، درود شریف 3,000 مرتبہ، آیہ کریمہ 2,100 مرتبہ اور آیت الکرسی 1,070 مرتبہ پڑھی گئی۔ اور اس مجلس میں بھی جس نے جو کچھ اب تک پڑھا اور اب پڑھے گا وہ بھی اس میں شامل کر لے۔ کسی کے لیے یا کسی مجلس میں شامل کرنے سے اپنا ثواب ہرگز ذرہ برابر کم نہیں ہوتا۔ یہ دنیاوی چیزیں کی طرح نہیں ہے، یہ میں نے دے دی تو میرے پاس نہ رہی۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، سخی ہے، جتنا آپ کسی دوسرے کے لیے پیش کرتے ہیں وہ اس سے خوش ہو کر اور بڑھ کر اجر عطا کرتا ہے۔ تو ساتھ یہ چیزیں رکھی جاتی رہیں گی، ساتھ آپ ممکنہ حد تک جو اوراد و وظائف، درود پاک، کلمہ شریف جو پڑھ سکتا ہے کوئی آسانی سہولت کے ساتھ وہ پڑھتا رہے، تاکہ مجلس میں زیادہ برکات ہوں، خیرات ہوں، حسنات ہوں۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ الہ العالمین، یہ ساری مجلس، یہ بزم اور یہ تقریب جو منعقد ہوئی محض تیری توفیق و عنایت اور کرم نوازی سے، اے اللہ اس میں جو کچھ کیا گیا، جو کچھ کہا سنا گیا، اس میں جہاں کوئی غلطی، کوتاہی، لغزش تیرے دین کی مقصود اور تیری منشا کے برعکس زبانوں سے ادا ہوئی یا کوئی فعل صادر ہوا مولا، ہم اس پر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمیں معافی عطا فرما دے، اور اس معافی کے ساتھ پھر جو کچھ صحیح ادا ہوا تیری توفیق و عنایت سے اس کو ہم بصد عجز و نیاز تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبولیت عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں پیش کرتے ہیں، وہاں بھی قبولیت کا شرف عطا فرما۔ تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین اور اہل ایمان کے لیے پیش کرتے ہیں، قبولیت سے نواز دے۔ رب ذوالجلال، ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ اس کا ثواب بالخصوص شاہ صاحب کے والد محترم حضرت محترم پیر سید صابر حسین شاہ صاحب اور سید ابرار حسین شاہ صاحب جو دنیا سے رخصت ہوئے ہو گئے، الہ العالمین ان کے لیے پیش کرتے ہیں، قبولیت عطا فرما، درجات کو بلندی عطا فرما۔ زندگی میں بتقاضائے بشریت کوئی ایسی بات، معاملہ، عمل جو تیری بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو سرزد ہو گیا ہو مولا، اس کی معافی عطا فرما دے اور بخشش و مغفرت کا نزول فرما دے۔ قبروں کو تا حد نگاہ وسعت و کشادگی عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی زیارت اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دائمی رفاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ، یہ جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں محض تیرے اور تیرے محبوب اور تیرے دین کی نسبت سے آئے بیٹھے ہیں، سب کا آنا تیری بارگاہ میں مقبول اور منظور ہو جائے۔ ہر ایک قدم پر اور ہر لمحہ جو یہاں گزرا اور ادھر سفر میں گزرا، الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے درجے میں قبول فرما لے۔ مولا کریم ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے خوش ہو جا۔ مولا کریم ہمیں ویسا کر دے کہ جس حال میں تو اور تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں حضور کی امت کے لوگ، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب اور غیبی مدد عطا فرما، مفلس ہیں مولا کریم محتاج ہیں ان کو غنا عطا فرما، ان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے۔ بے اولاد ہیں نیک صالح سعادت مند اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ رزق حلال ہر ایک کو وسیع فراخ اور مبارک عطا فرما، حرام کے لقموں ذروں اور ذرائع سے محفوظ فرما۔
مولا کریم آسانیاں اور فراوانیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی گرفت سے، ناراضگی سے، عذاب سے، تنگی سے محفوظ فرما۔ آفات و بلیات ارضی و سماوی، پریشانیوں، دکھوں، نحوستوں، شامت اعمال اور بے برکتی سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین گھروں کے اندر پیار، محبت اور اخلاص کا اور باہمی احترام کا ماحول عطا فرما۔ گھروں میں سے ناچاکی، نا اتفاقی اور ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی اور نفرت، اناد اور تعصب کا خاتمہ گھروں سے بھی اور معاشرے اور ماحول سے بھی فرما دے۔ ہمیں امن و سکون والی زندگی عطا فرما، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں اہل ایمان جو جو دعائیں تمنائیں لیے بیٹھے ہیں مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کی جھولیاں مالا مال فرما۔ ہم سب کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اطہر کے ادنا سوالیوں اور بھکاریوں میں شریک و شامل فرما، اور حضور کے در کی خیرات اور ٹکڑوں سے سب کی جھولیاں مالا مال فرما دے۔ میرے مالک دنیا میں آقا علیہ السلام کی محبت و اطاعت نصیب فرما، بوقت رخصت اپنی تجلی حضور کا جلوہ اور زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرما، قبر میں آقا کی شناخت اور معرفت عطا فرما، حشر میں حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، اور جنت میں آقا علیہ السلام کی سنگت، خدمت اور قربت و معیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی سازشوں، ناپاک ارادوں اور دشمن کے مکروہ عزائم سے محفوظ فرما۔ جو لوگ، افراد، طبقات، ادارے اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں مولا کریم انہیں ناکام اور نامراد فرما دے، اور جو افراد، طبقات اور ادارے اس کی حفاظت کے لیے کوشاں مولا کریم ان کی مدد فرما، انہیں قوت حیدری کا فیض عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کو ہر اعتبار سے خوشحالیاں عطا فرما، اس کے بسنے والوں کو خوشیاں، خوشحالیاں اور مسرتیں عطا فرما۔ مولا کریم یہ تیرا حکم ہے، تیرے محبوب کی سنت ہے، اس لیے دعا کے الفاظ بھی کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں مولا، ورنہ تو ہم سے زیادہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، تو ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو جانتا اور پورا کرنے والا ہے۔ پس مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اے سخی، اے کریم، اے جواد، اے بادشاہ، اے شفیق و مہربان رب، تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تو چاہتا ہے، اپنی شان کے لائق خیرات عطا فرما، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے، اور حضور کی امت کو ظاہر حیات میں عزت اور وقار عطا فرما، اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع الفتن والشرور والامراض والبلیات والسیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات فی الممات و بعد الممات انک سریع سمیع قریب مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر بحرمت ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین وبحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔